آخری عشرہ ہے، رحمت بھرا عشرہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کو غنیمت سمجھو۔ آج زندگی ہے، اگلا رمضان ہم دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں، اس رمضان کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ کی رحمت اعلان کر رہی ہے، آؤ میرے در پر آ جاؤ، جتنا گناہ لے کر آؤ گے اللہ کہتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب قارون کے پاس گیا، قارون زکوٰۃ ادا کر، تو قارون نے کہا کہ اگر میں مال اس طرح خرچ کرتا رہوں میرے خزانے ختم ہو جائیں گے، میرا مال ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے ایک عورت کو کہا کہ موسیٰ پر تجھے تہمت باندھ کہ موسیٰ جو ہے مجھے ساتھ غلط کاری کرتا ہے، مجھے غلط باتیں کرتا ہے۔ تو اس عورت نے تو تہمت لگائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بات چلی، جلالی نبی تھے، تو جلال آیا تو اس عورت کو کہا سچ بتا، تجھے کس نے سکھایا ہے، تجھے کس نے کہا کہ موسیٰ پر تہمت لگا؟ تو اس نے کہا جب تو نے قارون کو کہا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر، تو قارون نے مجھے جھوٹی افواہیں پھیلانے کے لیے مجھے مال دیا، مجھے کہا کہ موسیٰ کو بدنام کرو۔ اب موسیٰ جوش میں آیا، اب اللہ نے کہا موسیٰ اب جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ میرا دل چاہتا ہے زمین پھٹ جائے اور یہ قارون خزانے سمیت زمین میں چلا جائے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ تو جو کہے گا زمین تیرے تابع ہے، زمین وہی مانے گی جو تو کہے گا۔ موسیٰ نے کہا زمین پھٹ جا، قارون کو نگل جا۔ اب جب زمین کو حکم دیا، زمین پھٹنے لگی، قارون زمین میں جانے لگا۔ تو اب اس نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ موسیٰ نے معاف نہ کیا تو اللہ نے کہا موسیٰ اس قارون میرا کتنا بھی باغی کیوں نہ تھا، میرا گناہ گار جتنا بھی تھا، اگر یہ مجھ سے کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، موسیٰ میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ تو اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ آتا ہے کہ قحط سالی تھی، موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر ایک میدان میں چلا گیا، وہاں لوگوں کو کھڑا کر دیا، اللہ کے سامنے رونے لگا، اللہ میری قوم بھوک پیاس سے مر رہی ہے، بارش برسا دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ تیری ایک اس مجمع کے اندر ایک گنہگار آدمی ہے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں دے رہا، تو اس کو نکالے گا، میں اللہ بارش برسا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کون ایسا بندہ ہے اس مجمع کے اندر وہ یہاں سے نکل جائے، اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ اب اس کے دل میں خیال آیا ربا یہ میرا اور تیرا معاملہ ہے، ربا مجھے دنیا کے سامنے رسوا نہ کر، اللہ میں معافی کرتا ہوں، اللہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اللہ میں آئندہ بدکاری نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بارش برسنے لگی، موسیٰ ہم کلام ہوا، ربا تو نے کہا کہ اس مجمع کے اندر گنہگار آدمی ہے، اب تو بارش برسا رہے، وہ آدمی بھی نہیں نکلا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ میرے اور میرے بندے کا کام تھا، اب میرے اور بندے کی صلح ہو گئی، اب میں جانوں میرا بندہ جانے میں نے بارش برسا دی۔ تو موسیٰ نے کہا اللہ مجھے اس بندے کا نام تو بتا دے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میں علیم بذات الصدور ہوں، موسیٰ میں گناہوں پر پردے ڈالنے والا ہوں، میں اپنے بندے سے ماں سے 70 سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں، میں نام نہیں بتا سکتا۔ یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ ہے جو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ آج ہم ہیں کہ کوتاہی کے مارے اللہ کے گھر میں نہیں جا رہے، یہ ہم غافل ہیں کہ ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں۔ قیامت کے دن جب آگ بھڑکے گی حل من مزید کی سرائیں لگائے گی، اور جب آگ اپنے عروج پر ہوگی میرے محبوب کے ہاتھ میں پیالہ ہوگا، اور میرے محبوب یوں آگ کے اندر اس پیالے سے پانی چھڑکیں گے اور آگ کی تپش کم ہو جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے یا رسول اللہ اس کے اندر کوئی ایسی شفا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو اس آگ کو بجھا دیا ہے، آگ کے اندر تپش کے اندر کمی پڑ گئی ہے؟ تو میرے محبوب فرمائیں گے سنو سنو یہ میری امت کے گنہگاروں کی آنسو ہیں جس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ آگ کم ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو آج ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، آج ہم اپنے اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں، آج ہماری زندگی میں ایک آنسو نکلنے والی ہماری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرا دے گی۔ میرے محبوب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہگار آدمی وہ ہے جو توبہ کرے اور توبہ گناہ کر کے توبہ کر لے، سب سے بڑا بہترین گناہگار وہی توبہ کرتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس طرح اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔